السلام علیکم میرے بھائیوں، عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہے۔ پاناما لیکس کے بعد ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا پنڈورا لیکس کا۔ اب اس میں پہلے یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اب جب پنڈورا لیکس آنا ہی باقی تھا تو اس سے پہلے ارسطو احسن اقبال نے ایک بیان دیا کہ عمران خان کو فوری مستعفی ہونا چاہیے، کہ اس کا نام بھی موجود ہے۔ اب یہ جو جعلی ارسطو ہے، اس کی میں ذرا آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مختلف اوقات میں کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی اس وقت پہلے یہ بات کریں گے کہ اس شخص نے کیا کہا، اور پھر دوسری بات کریں گے کہ ناصر الملک کو نیب کا چیئرمین لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو بہت افسوس کی بات ہے، اس پر بھی آپ تفصیل سے بات کریں گے۔ صرف یہ دو ہی موضوعات ہیں آج۔ تو پہلے بات کرتے ہیں احسن اقبال کی۔ احسن اقبال نے جب یہ کہا کہ وزیر اعظم کو فوراً مستعفی ہونا چاہیے، تو اب اس شخص کو یہ پوچھے کہ وزیر اعظم عمران خان ان کے حواس پر، یعنی ان کے اوسان پر ان غلبہ پا چکے ہیں، ہر طریقے سے ان کو زیر کرنے میں کامیاب رہے ہیں، اور یہی تو بات ہے کہ یہ 1,70,00,000 کی لیکس ہے، لیکن عمران خان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ صرف اس گھر میں جو رہ رہا تھا، جو 2 اور 22 میں فرق نہیں کر سکتے کہ پہلے جو 2 نمبر تھا وہ ابھی 22 نمبر ہے، جو 22 تھا وہ 2 نمبر ہے، تو اس میں کوئی اور شخص رہ رہا تھا، اس کی جو لنکیجز ملتے ہیں وہ اور ہے، عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ابھی کلیئر بھی ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے اس شخص نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان کو فوراً مستعفی ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کی بات ہے تو اب تو یہ 700 لوگ ہیں پاکستان کے، تو ان 700 میں اکثریت ابھی جو نام آ رہے ہیں تو وہ تو نون لیگ کے ہیں، یعنی ان کا تو یہ پیشہ تھا، یہ تو ابھی کا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی آپ پاناما پیپر سے لے کر ابھی دیکھیں کہ اس میں کون تھا، کس طرح اس کی لیڈر کے ساتھ ہوا کیا، اور ابھی در بدر جو پھر رہا ہے، تو کیا ان کا یہ خواب کبھی پورا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے پاس تو ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہی ایمانداری۔ تو جب ایک آدمی کے پاس ایک ہی چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی ایمان کی وجہ سے اس کا ہیلپ کر رہا ہے، تو اس کو تو عدالت نے پہلے ہی ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ صاف و شفاف شخص ہے۔ یعنی جب معاملہ آیا تھا اس کے گھر کا اور منی ٹریل کا، تو ایک رسید اس نے دی، نواز شریف نے ایک رسید بھی نہیں دی۔ لیکن نواز شریف یعنی وہ بیانات کہ یہ وہ ذرائع اسمبلی میں کھڑا ہو کر، اور پھر قطری خط اور کیا کچھ اس نے نہیں کیا، لیکن آخر اس کے ساتھ ہوا کیا؟ اب جو در بدر کی ٹوکرے کر رہا ہے، فقیروں کی طرح ویزے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، ایک ملک کا سابق حکمران، اور وہ بھی اس طرح کہ ایک دوسرے ملک کی منت کرنے لگے کہ مجھے رہنے کی جگہ، تو یعنی اس کے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، عزت کا نام تو چھوڑ دے۔ وہ لندن میں رہ رہا ہے، لیکن لندن میں وہ کسی عام شارع میں نکل نہیں سکتا، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ فرق آپ کیسے مٹائیں گے؟ کہاں زمین اور کہاں آسمان کیسے ملائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب میں تھوڑا بات کرتا ہوں جو نون لیگیوں نے شور میں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور الحمدللہ کہ یہ شخص ہر طریقے سے پاک نکلا عمران خان۔ تو ہمارا عمران خان پر صرف اتنا ایمان اس وجہ سے ہے کہ وہ شخص مخلص ہے، ایماندار ہے، ان کا اور ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ بدنصیب لوگ کس کے پیچھے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو اس ملک کے بڑے بڑے دشمن ہیں ان کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، تو آپ سے بھی اللہ کسی وقت پوچھے گا، اور وہ وقت بھی ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ اب اس میں جو عمران خان کی بھی ابھی ایک آزمائش شروع ہو چکی ہے، اور وہ آزمائش میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ بھی سمجھ جائیے تفصیل سے۔ یعنی عمران خان نے UN کے فورم پر کہا کہ اس چیزوں پر اس نے دلیل سے بات کی کہ غریب ملکوں کے پیسے اس طرح آف شور کمپنیوں میں رکھے جاتے ہیں، لوٹے جاتے ہیں، اور مغربی دنیا اور امریکہ کچھ نہیں کر رہا۔ تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب چیلنج کس طرح ہے؟ یہ پنڈورا باکس میں جو خسرو بختیار کا نام آیا اور اس کے بھائی کا نام آیا، فوراً اس کو گھر بھیجنا چاہیے۔ یہ اگر نہیں ہوگا تو عمران خان سے لوگوں کی امید ختم ہونے لگ جائیں گی۔ اب فیصل واؤڈا تو وہ شخص ہے کہ جب پہلی میری آپ پلے لسٹ میں جائیں وہ دیکھیں، میں نے اس کے خلاف جو ویڈیو کیا وہ میں نے ایسے نہیں کیا تھا۔ جب اس وقت وہ عابد شیر علی نے اس کے خلاف وہ گھر وغیرہ نکالے تھے، تو اس وقت مجھے معلوم تھا کہ یہ شخص ایک نہ ایک دن بہت بری طرح پنسے گا، اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اس شخص کو پہلے تو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب جب یہ بن گیا اور پھر اس نے جانا تھا، یعنی جب اس کی ڈوئل نیشنلٹی کی مسئلے آئے تو اس نے تو استعفیٰ دینا تھا، لیکن اس کو استعفیٰ دے کر وہ اس سیٹ پر جدھر یہ
پی ٹی آئی کی وجہ سے منتخب ہوا، یہ کونسل کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتا۔ میں حیران ہوں کہ ایسے لوگوں کو پی ٹی آئی میں جگہ کیسے مل جاتی ہے۔ تو وہ شخص تھا کہ پھر اس کی وجہ سے یعنی وہ سیٹ کس طرح ہارے، پی ٹی آئی 5ویں نمبر پر آئی اس شخص کی کرتوت کی وجہ سے، اور اس کی جو بیانات ہے اس کی باتوں کو لوگ دیتے ہیں اسے نفرت کرتے ہیں۔ تب اس شخص فیصل واوڈا اب اس کو سینیٹر بنا دیا گیا۔ اور بھائی اس کو سینیٹر بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ کون ہے؟ یہ کون سا ارسطو نکل آیا ہے؟ جب یہ بدنامی کا باعث بن رہا ہے پی ٹی آئی کا، تو ایسے لوگوں کو آپ کیسے جگہ دے سکتے ہیں؟ اب اس کے ساتھ ہی شوکت ترین کا نکل آیا، اس کا کل بیان آ جائے گا، اگر اس میں بھی مسئلہ ہوا تو اس کو بھی رخصت کرنا پڑے گا۔ عبدالعلیم خان کے پاس اپنے ثبوت موجود ہے، ڈکلیئر شدہ اثاثے ہیں، اگر وہ ڈکلیئر شدہ ہے تو پھر اس کا کوئی غلط کام اس نے نہیں کیا۔ تو دوسری طرف مونی سلائی ہے، تو ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی چوری پکڑی جائے گی اور اس میں چودھری خاندان نہیں ہوگا۔ یہ جو بلیک میل کرتے ہیں دن اور رات عمران خان کو، اور ان کا نام نہیں آئے گا، یعنی صرف 3 سیٹ انہوں نے جیتی ہیں اور وہ بھی پی ٹی آئی کی وجہ سے، یعنی ان کے پاس ایک بھی سیٹ آج نہ ہوتا اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ اتحاد نہ کرتی۔ اور وہ کیا کرتے ہیں وزیر اعظم کے خلاف، کون سی سازش ہے اس میں؟ یہ لوگ شامل نہیں ہیں، لیکن اللہ کے عذاب میں یہ بھی آنے والا ہے، اور اس کا جو یہ پرویز الہی اس کا بھی بہت جلد آ جائے گا۔ یہ آپ یاد رکھیے میری بات، اس طرح میں نہیں کہتا ہوں۔ اب وقار مسعود کے خلاف بھی میں نے جو ویڈیو کیا تھا، میں نے ویسے نہیں کیا تھا، میں ہر ایک چیز کے تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ بھی پلے لسٹ میں موجود ہے۔ یہ جب مشیر تھا تو اس وقت جب اس کے خلاف باتیں ہو رہی تھی تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ شخص بھی کرپٹ شخص ہے، اس کا بھی نکل آیا۔ اب یہ دیکھیے، لیکن فوراً ابھی اجلاس طلب کیا گیا ہے اسلام آباد میں، انشاءاللہ وزیر اعظم ایکشن لیں گے اس پر، اور اس میں اجلاس میں فاروق نصیب، شہزاد اکبر، اٹارنی جنرل خالد جاوید خان اور یہ سب لوگ شامل ہیں، اور بہت بڑا اقدام ہوگا انشاءاللہ، اور اپنی پارٹی کی شروعات ہوں گی، کیونکہ عوام کی امید اس شخص کے ساتھ ہے اور صرف اس کی ایمانداری کی وجہ سے۔ تو کل لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے کہ عمران خان نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، جیسے پہلے انہوں نے کے پی کے میں اپنے 20 ایم پی ایس کو نکالا تھا کتنے نازک حالات میں، تو یہ شخص کسی کے ساتھ کرپشن میں کوآپریٹ نہیں کرتا۔ تو یہ ٹھیک ہے، ملک میں بہت مہنگائی ہے، سب کچھ ہے، وہ کسی کی وجہ سے ہے، عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے۔ آن دا گراؤنڈ ابھی بھی نواز شریف کی حکومت ہے، سارے بیوروکریٹ ان کے پیرول پر ہے، ہر محکمے میں ہر ادارے میں ان کے لوگ موجود ہیں جو عمران خان کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم جب اشارے دیتے ہیں تو اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اب ناصر الملک کو دیکھ لیجئے، جسٹس ناصر الملک جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم تھا، اس کا نام آ رہا ہے کہ اس کے لیے حکومت سوچ رہی ہے نیب کے چیئرمین کا، تو یہ تو ذاتی ملازم تھا نواز شریف کا، اور اس کی وجہ سے یہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم بھی بنا، اور اس پر بڑے احسانات ہیں نواز شریف کے۔ تو اتنے بڑے عہدے پر جیسے عذاب بن گیا چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ، وہ کس غلط طریقے سے، یعنی غلط انسان کے کہنے پر، یعنی شیخ رشید کے کہنے پر کہ یہ میرے ساتھ ریلوے میں تھا، بہت بھی ایماندار شخص ہے، پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ عمران خان نے اس کو چیف الیکشن کمشنر لگا دیا، اور آج وہ کیا کر رہا ہے، عمران خان کے خون کا دشمن ہے۔ تو یہی چیز ناصر الملک ہے، اور میری یہ بات آپ یقین ویڈیو اپنے ساتھ محفوظ کریں، اگر اس شخص کو نیب کا چیئرمین بنا دیا گیا تو یہ بہت بڑا انتقام لے گا عمران خان سے، یہ میں آج کہہ رہا ہوں، اور خدا نہ کرے یہ چیز حقیقت ہو کہ یہ شخص نیب کا چیئرمین بن جائے، وہ بہت مشکلات میں عمران خان پھنس جائیں گے، اور ان لوگوں کو بڑی بڑی رعایتیں مل جائیں گی، یہ جو چور خاندان ہے خاص کر لاہور کا، یعنی جاتی عمرہ کا۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ ان لوگوں کو بچانے کے لیے کیسے کیسے لوگ کہاں سے وارد ہو جاتے ہیں۔ ابھی ناصر الملک وارد ہونے والا ہے، خدا کرے یہ میری بات غلط نکلے، لیکن میں نے جو بات کی ہے میں حقیقت، اور جو موجودہ چیئرمین نیب ہے جس کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے 4 مہینے کی، آخر اس کا کون سا کارنامہ ہے؟ یہی تو چیزیں ہیں جو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ سب لوگ، یہ ان کا منتخب شدہ شخص ہے حقان عباسی اور خورشید شاہ کا، جب انہوں نے اس کو چیئرمین نیب لگا دیا، پھر آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا کہ وہ کس طرح یعنی ڈرامہ بازیوں کے ساتھ کیا کچھ کرتا ہے، اور یہ میں نے ایکشن لے لیا، یہ ریفرنس، اور سب کچھ نکلتے جا رہے ہیں، سب کے ضمانتی ہو گئی، سب باہر پھر رہے ہیں صرف نیب چیئرمین کی وجہ سے۔ ابھی کون سی خصوصیات ہے، کیا ہے کہ اس شخص کو دوبارہ ایکسٹینشن مل رہی ہے، اور پھر یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ قانون سازی کی جائے اور اس کی 4 سال اس کو اور دی جائے۔
تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا پاکستان کے ساتھ، اور خود عمران خان کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔